الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مولا متقیان امیر المؤمنین زینت محراب و منبر امیر المؤمنین علیہ السلام کی ضربت کی مناسبت سے تمام انسانی کی خدمت میں اور نصیحت کرتا ہوں. یقیناً یہ ایام ہمارے لیے انتہائی دکھ اور انتہائی غم کے ایام ہے. جس ایام کی تعریف جبرائیل امین نے واللہ تحدمت ارکان الہدیٰ کہہ کر زمین و آسمان کے درمیان اس نے یہ اعلان کیا کہ ہدایت کا جو مینارہ تھا، ہدایت کا مینارہ منہدم ہوا. تو ان ایام سے توسل کر کے ہوئے اور ذات امیر المؤمنین علیہ السلام جو اس پوری دنیا اور پورے عالم میں بے مثل و بے نظیر ہے، توسل کرتے ہوئے ہم اپنی بحث کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید 11 قسمیں کھا کر نفس انسانی کی معرفی فرما رہا ہے اور اس کے بعد پروردگار عالم قوم سمود کی زندگی کو بطور نمونہ پیش کرتا ہے کہ دیکھو جن کا تزکیہ ہوا وہ فلاح پا گئے اور جن کا تزکیہ نہیں ہوا وہ زمین بوس ہو گئے. آخرت کا عذاب تو ہے ہی ان کے لیے، لیکن دنیا میں بھی ایک اجتماعی عذاب، ایک دائمی رسوائی، چونکہ اب یہ قوم قیامت تک کے لیے ایک ضرب المثل ہے برائی اور عدم تزکیے کے اعتبار سے. تو ہمیں عبرت تاریخ بننے کے بجائے تاریخ ساز بننے کی ضرورت ہے. تو تزکیے کا عمل یہ کیسے شروع کرے؟ چونکہ عرفا ہمارے جو اخلاق مدار علماء ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تزکیہ سے پہلے چونکہ ہمارا نفس گناہوں میں مبتلا ہے. انسان دنیا میں آتا ہے تو ظرف پاکیزہ ہے، لیکن جوں جوں انسان گناہ کرتا جاتا ہے یہ دل کا یہ ظرف یہ سیاہ بنتا جائے اور اس میں ناپاکی آ جائے. تو ہمیں چونکہ کسی پاک شے کو آپ ڈالنے کے لیے اس ظرف کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا نفس جو گناہوں کی وجہ سے، ہمارا نفس جو خطاؤں کی وجہ سے، ہمارا نفس جو ظاہری گناہوں کی وجہ سے، ہمارا نفس جو باطنی گناہوں کی وجہ سے، بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. حالانکہ کسی کے ساتھ اگر حسد کا پہلو اگر اس میں ہو تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کو ایسا کھائے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. گناہ فقط چوری کرنا گناہ نہیں ہے، گناہ فقط کسی کو قتل کرنا گناہ نہیں ہے، گناہ کسی پر مارنا یا کسی کی کوئی چیز غصب کرنا یہ فقط گناہ نہیں ہے، بلکہ سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ اندرونی گناہ ہے. اب باہر کے جو گناہ ہے وہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، لیکن جو انسان کے سینے میں گناہ ہوتے ہیں وہ بہت بڑے گناہ ہیں. جس طرح حسد، تکبر، کبر، خودبینی، تو یہ تمام چیزیں انسان کے درونی گناہ ہے. تو چونکہ تمام گناہوں کا مرکز انسان کا سینہ اور انسان کا دل ہے،
تو ہمیں اس ظرف کو پاکیزہ کرنا چاہیے تاکہ تزکیے کا عمل شروع ہو جائے. چونکہ عرفا بھی فرماتے ہیں پہلے تخلیہ ہو، یعنی ہم اپنے دل کو گناہوں سے، گناہوں کے جو آثار ہے، گناہوں کی جو غلاظت ہے، گناہوں کی جو نجاست ہے، ہم اسے اپنے ظرف کو پاک کریں. تو یہ ظرف کیسے ہم پاک کریں؟ چونکہ کوئی وسیلہ تو ہو، کوئی ابزار تو ہو جن وسیلوں اور ابزاروں کے ذریعے ہم اپنے دل کو پاک کریں. چونکہ اگر کوئی ظرف اگر نجس ہو جائے تو آپ کے لیے حکم ہے پانی سے اسے دھو ڈالو. اور اگر اس ظرف کو اگر کتا چاٹے تو شریعت کہتی ہے فقط پانی سے وہ صاف نہ ہو جائے بلکہ مٹی سے بھی اسے طہارت دو، اس کو صاف کرو، اس سے پاک کرو. چونکہ جوں گناہ انسان کا بڑھتا جائے تو انسان کو وسیلے بھی قوی سے قوی تر، قدرت مند وسیلے سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. نجس ظرف کو اگر آپ آب قلیل سے دھوئیں گے تو زیادہ دھونا پڑے گا، لیکن آب جاری میں اگر آپ اسے دھوئے تو زیادہ آپ کے لیے مشقت نہ ہو. اس لیے جو آب قلیل کی قدرت ہے وہ آب جاری کے مقابلے میں اس کی قدرت کم ہے. تو پروردگار عالم کچھ معنوی اور کچھ مادی امور ہمیں بتاتے ہیں تاکہ ہمارا وجود کا تزکیہ ہو جائے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، تاکہ ہم تزکیے کے عمل کو بہتر طور پر انجام دے سکیں. تو قرآن مجید جن چیزوں کا حکم دیتا ہے کہ جو انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور انسان کے تزکیے کا عمل کے لیے انتہائی اہم ترین مرحلہ ہے، وہ ہے کسی کی مدد کرنا، کسی محتاج کی مدد کرنا، اور جو آپ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اس سے چھپا کے دینا. جس طرح قرآن مجید کی یہ آیت ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، پروردگار فرما رہا ہے اگر تم صدقات، اگر تم کھل کے اگر صدقہ دے تو یہ بھی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، صدقہ اگر آپ کسی کو دکھا کر بھی دے تو قرآن اس کی نہی نہیں کرتا، قرآن اس کی نفی نہیں کرتا بلکہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے. قرآن فرماتا ہے یہ اچھی بات ہے. آپ نے دل کھول کے آپ نے کسی کی مدد کی، کسی محفل میں مدد کی، چلتے ہوئے آپ نے راستے میں مدد کی، آپ نے کسی بازار میں کسی کی مدد کی، کسی کو دیکھا کر اگر آپ نے مدد کی تو بہت اچھا کام ہے. لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اس کے بعد قرآن فرما رہا ہے اگر اسی صدقے کو جو آپ نے آشکارا دیا ہے اچھا کام ہے، لیکن اگر اسی کو آپ چھپا کر دے اور چھپا کر کسی محتاج کو دے تو قرآن کہہ رہا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے. فقط بہتر نہیں ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ اہم ترین پہلو ہے. ایک تو تمہارے لیے بہتر ہے اور دوسرے مرحلے پر تمہارے گناہوں کا یہ کفارہ ہے. تم نے جو گناہ کیا ہے اگر تم چاہتے ہو تمہارا وہ گناہ مٹ جائے تو گناہ کو مٹانے کے لیے، تزکیہ قلوب کے لیے تمہیں صدقہ دینا چاہیے. لیکن وہ صدقہ ظاہری طور پر دے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر چھپا کر دے تو اس کا اجر اور بھی زیادہ ہے. لیکن صدقے کا جو اثر ہے ظاہری طور پر دے یا باطنی طور پر دے، صدقے کا اثر یہ ہے کہ آپ کے گناہوں کو صدقہ مٹا دے گا، یعنی دل کی طہارت آپ کو حاصل ہو جائے گا صدقے کے ذریعے سے. چونکہ صدقے سے متعلق خود اہم ترین موضوع ہے، چونکہ ہماری بحث انتہائی اہم ہے اور بہت سارے مراحل سے ہم نے گزرنا ہے، اس وجہ سے میں ایک آیت یا ایک حدیث یا مختصر کر کے آپ کو وہ ابزار بتاتے چلوں کہ جن کی وجہ سے تزکیہ قلوب ہو جائے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. چونکہ جب تک گناہ ہمارے جسم پر ہے طہارت حاصل نہیں ہے. دیکھو، طہارت حاصل کرنے کے لیے گناہ کی آلودگی سے ہمارا نفس پاک ہونا چاہیے.
جب ہمارا نفس پاک ہوگا تو تزکیے کا عمل ہم شروع کر سکیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر انسان کی روح اگر آلودہ ہے، انسان گناہوں میں مبتلا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام پہ دے. اب بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جب تک ہم کسی کے لیے 10,000 نہ دیں اس وقت تک شاید اللہ قبول نہ کرے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں آیا ہے اگر خرما کا آدھا حصہ، کھجور ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، کھجور کا آدھا حصہ بھی اگر اللہ کے نام پر دے، اسی کی پرورش خداوند عالم کرتا ہے، اور قیامت کے دن ایک بہت بڑے پہاڑ کی شکل میں پروردگار اسے میدان محشر میں لے کر آئے گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ہم جو سود اور ربا لے کر چاہتے ہیں کہ مال اور دولت میں اضافہ ہو جائے، تو پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم اسے مٹاتے ہیں. تم جس شے کا اضافہ کرنا چاہتے ہو، چونکہ تم جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ راستہ باطل ہے، تو باطل کا راستہ جو انتخاب کیا ہے اس سے جو تمہاری کمائی ہو جائے، اس کمائی کو خدا مٹاتا ہے. یمحق اللہ الربا، خدا خود ربا کو مٹاتا ہے. ویربی الصدقات، لیکن خیرات اور صدقات کی پرورش خدا کرتا ہے. جس طرح ماں ایک بچے کی پرورش کرتی ہے، جس طرح ایک باغبان پودوں اور پھولوں کی پرورش کرتا ہے، تو اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے خدا کی راہ میں جو آپ خیرات کرتے ہیں، جو آپ صدقہ دیتے ہیں، اس کی باقاعدہ پرورش خدا کرتا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. تو صدقہ کے لیے کیا ہوا؟ مقدار ضروری نہیں ہے، جو آپ دے سکے. حدیثوں نے کہا یہاں تک کہ ایک خرما کا دانہ بھی نصف کر کے دے. دیکھو، اسلام نجات کا راستہ دکھاتا. تو ایک پہلا راستہ کیا ہے؟ طہارت نفس کے لیے ہم صدقہ دے، اور اسے یا ظاہر طور پر یا چھپا کر. اور دوسرا جو عامل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گناہ مٹ جائے اور ہمارے لیے تزکیہ حاصل ہو جائے، وہ ہے ہجرت اور خدا کی راہ میں لڑنا. قرآن مجید فرما رہا ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. یہاں پر کئی چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہجرت. ہم جو آئے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر، ہم کیا ہے؟ مہاجر ہے. تو ایک مرتبہ ہم اپنے جسم کے ساتھ سفر کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف سفر کرتے ہیں. جسم کے ساتھ سفر کرنے کے لیے ہمیں راستے طے کرنے کی ضرورت ہے، لیکن روح کے سفر کے لیے ہمیں گناہوں کے بوجھ کو اتارنے کی ضرورت ہے. یہ ایک معنوی ہجرت ہے. ایک مرتبہ ہم گناہ سے دامن چھوڑاتے ہیں، یہ بھی ایک ہجرت ہے. لیکن یہاں پر پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو جنہوں نے ہجرت کی ہے یا جو ہجرت کرے، آپ کا گناہ مٹ جائے گا، اور آپ کے گناہوں کا کیا؟ یہ کفارہ بن جائے گا ہجرت کرنا. اور اس کے بعد دین پر آپ قائم رہے، لوگوں نے آپ کو نکال دیا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یمن میں دیکھتے ہیں، آپ شام میں آپ دیکھتے ہیں، برما میں آپ نے دیکھ لیا جی، کتنے مسلمان فقط اللہ اللہ کہنے کے جرم میں ان کے گھر کو جلایا اور ان کے شہروں کو ویران بنا دیا، اور گھروں کو چھوڑ کے وہ نکلنے پر مجبور ہو گئے. تو پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے. یہی عمل، نفس سے یہی عمل کہ وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں. کیوں؟ جرم کیا ہے؟
جرم یہی ہے کہ وہ اللہ اللہ کرتے ہیں. تو یہ بھی دیکھو، خدا انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں پروردگار ان کو تنہا نہیں چھوڑتا. یہ ہمارے غلط تصورات ہے. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. جب تکیہ ہی ہواؤں پر اور پتوں پر تکیہ ہو تو ان کا کام ہی ہلا دینا ہے. تو جس تکیہ گاہ کا انتخاب کرنا ہے وہ مضبوط سہارا ہو، وہ طوفانوں کے مقابلے میں ڈٹ جائے، طوفانوں کے مقابلے میں خود آپ کی حفاظت کرے، آپ کو اپنے حصار میں لے. تو وہ کیا ہے؟ وہی اللہ سے رابطہ. تو ایک تو ہجرت، اور دوسری چیز اگر آپ مظلوم واقع ہو جائے، اور تیسری چیز وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي. اللہ اکبر، کتنے معاشرتی مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. پروردگار فرما رہا ہے کہ میری راہوں میں ان کو اذیت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے. میری راہوں میں جو نکلے ہیں، ممکن ہے آپ گھر میں ہو پھر بھی تکلیف ہو، آپ سفر میں ہو آپ کے لیے تکلیف ہو، آپ پر خوف ہو کہ کہیں یہ دین کے دشمن بم کا دھماکہ نہ کر دے، کہیں چھپ کے یہ بزدل، کیونکہ کچھ لوگوں کی تاریخ بزدلانہ ہے. جس طرح مولا امیر المومنین کی فضیلت کیا ہے؟ علی کی زندگی میں آپ کو زیبائی ہی زیبائی نظر آ جائے. جس کی ولادت کعبے میں، جن کی شہادت مسجد میں، اور کس حالت میں؟ روزے کی حالت میں، سب سے بہترین حالت. اور معراج انسان کے لیے نماز ہے، اور نماز کی معراج سجدہ ہے، سجدے میں علی اپنا سر دے. تو چھپ کے وار کیا نا. تو قرآن کہہ رہا ہے ہمارے راہوں میں تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچے نا، ایک چھوٹی بھی تکلیف پہنچے نا، بدلہ ہم دیں گے. تکلیف دینے والے، لیکن پروردگار فرما رہا ہے یہ جو تکلیف تمہیں پہنچے نا، یہ تکلیف آپ جو بھی آپ کے تصور میں آ جائے، وہ سب پروردگار فرما رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. ہماری راہوں میں اب جو زیارت پہ نکلے ہیں، ممکن ہے راستے میں، ہاں جی، راستے میں آپ کو تنگ کرنے والے بہت سارے عوامل ہیں، ممکن ہے آپ منزل تک بھی نہ پہنچ سکے، لیکن پروردگار فرما رہا ہے اب تمہارا حساب مجھ پر ہے. تمہارے گناہوں کا انہیں ہم کفارہ بنا دیں گے. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور اس کے بعد خدا کی راہ میں لڑے اور مرے. کیونکہ خدا کی راہ میں مرنا کیا ہے؟ دراصل پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کسی صحابی سے فرمایا اگر تم جینا چاہتے ہو تو خدا کی راہ میں جا کے لڑو اور مرو. اس لیے جو خدا کی راہ میں مر جائے اسے موت نہیں آتی. آج ہمارے سامنے مولا امیر المومنین کی مثال ہے. 1400 صدیوں سے مولا کی حکومت ہے. قتل لشدت عدلی. غیر مسلمین نے بھی یہ اعتراف کیا کہ علی کی شہادت یہ عدالت کی وجہ سے ہے. شدت عدالت، شدت علی، شدت عدالت علی. یہ علی خود وجود کیا ہے؟ صوت العدالت الانسانیہ. ایک مسیحی نے کتاب لکھ دی کہ علی انسانیت کی آواز، اور صوت العدالت الانسانیہ، انسانی عدالت کی آواز کا نام علی ہے. تو کیوں؟ کیونکہ خدا کے راہ میں لڑے اور خدا کے راہ میں اس دنیا سے گئے. تو جو بھی خدا کی راہ میں لڑے اور خدا کی راہ میں
اپنی جان دے تو پروردگار یہ ضمانت دے رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کا یہ چیز کفارہ بن جائے اور تمہارا وجود پاک ہو جائے۔ اور تیسری چیز جو ہمارے نفوس کے لیے باعث تزکیہ ہے اور عامل تزکیہ ہے اور ہمارے گناہوں کو مٹانے والا عامل ہے، تو وہ عامل کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ۔ یہاں پر ایک شرط ہے، پروردگار فرما رہا ہے کہ اگر تم بچو ان گناہوں سے جن گناہوں سے تمہیں روکا گیا ہے۔ اب دیکھو یہ قرآن فہمی ہے، ایک آپ کے لیے تھیسس ہے، آپ ایک موضوع انتخاب کریں کہ خدا نے کن گناہوں سے قرآن میں روکا ہے، ایک مکمل ایک علمی آپ بحث کر سکیں گے۔ لیکن پروردگار یہاں پر کیا دیکھو، قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، قرآن مصداق بیان نہیں کرتا بلکہ قرآن ایک کلی ایک بات کرتا ہے کہ اب ڈھونڈو قرآن میں کن گناہوں سے روکا ہے۔ لا یغتب ولا تجسس ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ جتنے بھی لا ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی نہیں پروردگار ہے، جن چیزوں سے پروردگار نے تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا ہے، اب ان سے رک جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ جن سے خداوند عالم چھوٹے گناہوں سے نہیں روکتا بلکہ ان تجتنبوا کبائر، جو بڑے بڑے گناہ، چونکہ قرآن میں جن سے روکا ہے وہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، وہ بڑے گناہ ہے۔ تو اب ان بڑے گناہوں کی فہرست ہمارے سامنے آ جائے، وہ کون سے گناہ ہے؟ یہاں قرآن نے روکا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اب جہاں جہاں قرآن نے نہ کرو کہا ہے ان سے بندہ رک جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، ہم اسی کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ خود کفارہ کا معنی چھپانا ہے۔ قرآن نے زمینداری کو، جو کسان اور جو زمینداری کرتے ہیں، خدا نے ان کو لفظ کافر استعمال کیا، یعنی وہ اعتقادی کافر بھی کیا ہے، وہ چونکہ ایمان کو وہ لوگ چھپاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو کافر کہتے ہیں۔ لیکن کسان کو کیوں کافر کہتا ہے قرآن؟ چونکہ وہ دانے کو زمین میں چھپاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک کفر کا معنی منفی ہے، ایک کفر کا معنی کیا ہے؟ مثبت ہے۔ تو یہاں پر بھی پروردگار عالم لفظ مکفر اسی لفظ مادہ کفارہ سے لایا ہے، کیا ہم چھپائیں گے تمہارے گناہوں کو، تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ تو ایک کیا ہمارے لیے جن سے خدا نے روکا ہے۔ اب جو چوتھی چیز اور چوتھا عامل کہ جن کی وجہ سے ہم تزکیے کے سفر کو آسانی سے طے کر سکیں گے اور ہمارے قلب کا جو ظرف ہے ہم اسے طہارت دے سکیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ظرف میں نجاست نہ رہے تو طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جب دل میں گناہ نہ رہے، جب آپ کے وجود پر گناہ کا بوجھ نہ ہو، جب آپ کے دل پر گناہ کی سیاہ چادر نے ڈھانپ نہ لیا ہو، بل رانا علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، قرآن کہہ رہا ہے دلوں کو جو زنگ لگے، بما کانوا یکسبون، علت کیا ہے؟ تمہارے غلط کردار کی وجہ سے۔ تو یہاں پر چوتھی چیز کیا ہے؟ اچھے عمل بجا لاؤ۔ کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن فرما رہا ہے کہ دیکھو اچھے عمل بجا لاؤ۔ اور اچھے عمل کا معیار کیا ہے؟ کیا ہم کوئی بہت بڑا کام انجام دے تو وہ عمل ہے؟ نہیں، قرآن یہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے حتیٰ اپنے گھر میں
اپنی بیوی کے ساتھ ذرا برابر اس کی مدد کرتے ہوئے باورچی خانے میں آپ نے اس کی کوئی بھی مدد کی تو فرماتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو ہم جڑ سے اکھاڑ دیں گے، تمہارے وجود پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اب اسلام کہتا ہے کہ جاتے وقت راستے سے کوئی کانٹا اٹھا لے، دیکھو کانٹے کی کیا حیثیت، کانٹا، لیکن فرماتے ہیں کہ یہی تمہارے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ چونکہ نیت کیا ہے کہ کانٹا رہے تو کسی کا پیر پڑے تو ممکن ہے کوئی زخمی ہو جائے۔ دراصل دیکھو روایتوں میں آیا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو نفعت ہے، جو دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرے۔ ہم جو پڑھتے ہیں دراصل آخر میں جا کر نتیجہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کر سکے، لوگوں کو بہترین عمل کی طرف ترغیب دلا سکے۔ تو ہمارا یہ عمل کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد ہے، اور سب سے، چونکہ پروردگار عالم جو طالب علم ہے نا، خیر وقت آ رہا ہے، نہیں تو میں آپ کی کوئی فضیلت بیان کرتا، چونکہ انشاءاللہ چونکہ ابھی آج کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو کل اگر یاد رہے تو آپ کی فضیلت میں ایک حدیث سنا دوں گا۔ لیکن پروردگار عالم کتنی برکتیں آپ کی زندگی میں ہیں، کتنی برکتیں ہیں۔ اے کاش اگر لوگوں کو پتا چلے نا تو وہ پیر اور پیروں کے بل پہ وہ چلے، سر کے بل وہ چلے، زانوں کے سہارے وہ چلے، اور علوم دینی کے حصول کے لیے وہ تڑپے۔ کیا برکتیں ہیں اس میں، کیا برکتیں ہیں۔ کہا کہ ایک طالب علم کسی قبرستان سے گزر جائے تو پروردگار عالم 40 دن تک اس قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہے، آپ نے کچھ کیا نہیں ہے، آپ فقط چلے ہیں، آپ فقط چلے ہیں، تو آپ کے قدموں کی برکت یہ ہے کہ اس قبرستان سے پروردگار 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اور اگر عالم اگر صحنۂ محشر میں آ جائے تو بعض روایتوں میں تو آیا ہے کہ وہ 70 بندوں کی شفاعت کر سکتے ہیں، 70 ایسے بندے جو جہنمی ہیں، اور بعض روایتوں میں سے بھی تعداد آگے ہے، لیکن چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے اس وجہ سے ایک اشارہ کیا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کیا آپ کی حیثیت ہے۔ تو کیا پروردگار عالم، چونکہ آپ بھی مہاجر ہے اور وہی مہاجرت کے آثار ہے، تو پروردگار عالم یہ تمام برکاتیں عطا فرماتا ہے۔ اور چونکہ یہ جو 4 عامل، ابھی انشاءاللہ کل کے دروس میں اور عوامل کی طرف ہم اشارہ کریں گے، کتنے اور عامل ایسے ہیں جو انسان کی سعادت کے باعث ہے، جو انسان کے نجات کے باعث ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کا درس اختتام کو پہنچتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔